ہاں ہائے رافیہ، اب کیا ہوگا رافیہ، اب کیا ہوگا؟ میری تو ہنسی نہیں رک رہی جو آج ہوا۔ اور جمعہ مبارک کہنے کو دل کرتا ہے خان صاحب کو کہ جمعہ مبارک خان صاحب، آج آپ کی وہ نیب ریفرنس کے حوالے سے جو پٹیشن تھی اڑا دی سپریم کورٹ نے، اور جو مل کر آپ ججز کے ساتھ یا امپائرز کے ساتھ کھیلنے کے عادی تھے، وہ اب شاید امپائر نہیں رہے، وہ اب آپ وہ نا خلیل خان رہے ہیں جن کی فاختہ اڑے تو ججز کہتے تھے عقاب ہے، لائیں ہمارے پاس یہ کیس لے کے آئیں۔ نہ وہ بابا ڈیم رہا، نہ وہ ساس والے رہے، نہ بہو والے رہے، کچھ نہیں رہا تو انصاف رہا، اور آج انصاف ہو گیا۔ اور آج 5 رکنی بینچ نے نیب ترامیم کے حوالے سے جو حکومت نے ترامیم کی تھیں ان کو سیٹیفائیڈ کر دیا کہ یہ ان کا بالکل استحقاق تھا، اور یہ استحقاق جو ہے انہوں نے صحیح استعمال کیا، اور اس لیے عمران خان کی جو رٹ ہے اس کو اڑا دیا گیا ہے۔ میں وہ دور بھی دیکھ رہا ہوں جب پچھلے دور میں نواز شریف کو عدالت میں بلایا گیا تھا تو کیسے کہا گیا تھا کہ لائیں ہم ان کو سزا دیتے ہیں، اور پھر سزا دی گئی، اور کہاں پانامہ اور کہاں اقامے سے سزا دی گئی۔ اور اس کے بعد بندیال صاحب کا دور آیا تو آج جب 16 صفحات پر مشتمل فیصلہ لکھا گیا تو اس میں ذکر کیا گیا کہ چیف جسٹس عطا بندیال نے اور ان کے ساتھی جج اعجاز الحسن نے جو پروسیجر بل تھا اس کو نظر انداز کیا، اور 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے نہیں، اس تمام سماعت کے 100 دنوں کے لیے اس کو معطل کیے رکھا، اور اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہونے دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا دن اس حوالے سے بھی تاریخی دن ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھی 4 ججز نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں انہوں نے پچھلی ججمنٹ کے فیصلے کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی لکھا ہے جو کہ حسن اختر رضوی صاحب کی ہے کہ انہوں نے جو اضافی نوٹ لکھا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ججز کو اپنے آئین اور اپنے حلف کی جو پاسداری ہے وہ کرنی چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاسداری نہیں ہوئی تھی، اور پھر اس پر ترمین اللہ صاحب کا جو نوٹ ہے وہ بھی پڑھنے والا ہے، اور اس میں انہوں نے پرویز مشرف کا ساتھ دینے والے یعنی ایک آمر کا ساتھ دینے والے لوگوں کو بھی اتنا ہی قصوروار قرار دیا ہے آئین توڑنے کا جتنا خود پرویز مشرف تھے۔ یہ تاریخی دن ہے، اور آج دوسرا دن ہے۔ کل آپ کو یاد ہے کل جو ہے کہا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ جو جنرل فیض ہیں ان کے ساتھ جو لوگ ملوث ہیں وہ چاہے سویلین ہیں یا کہیں کے بھی ہیں، اور اگر وہ ان کے بارے میں ثبوت موجود ہیں تو قانون اپنا راستہ لے گا۔ تو آپ کو یاد ہے کہ چند دن پہلے عمران خان نے یہ کیا کہا تھا اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فیض حمید کو میرے خلاف جو ہے وہ گواہ بنایا جائے گا۔ آ گئی نا بات؟ یہ وہی عمران خان ہیں جو کچھ عرصہ پہلے یہ بات کہا کرتے تھے کہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، اگر فیض حمید کو پکڑا ہے تو کیا ہوا؟ اب کیونکہ چور کی داڑھی میں تنکا ہے، پتہ ہے کہ ساتھ مل کر کیا کھایا، کیا پیا، کیا بویا اور کیا کاٹنا ہے، تو اب یاد آ گیا کہ یہ تو فیض حمید کو میرے خلاف گواہ بنایا جائے گا۔ بہت ہی اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں جو اس وقت موجود ہیں، اور ان میں یہ نیب ترمیم والا کیس کا فیصلہ جو آیا ہے اس میں گو عمران خان کو بھی ایک فائدہ ایک طرح سے ہوگا کہ جو نیب کیسز ہیں ان پر اس میں شاید ان کو ریلیکس کیا جائے گا۔ لیکن ایک بات جو طے ہے کہ اب کا سپریم کورٹ جو ہے یہ نہ بابا ڈیم والا سپریم کورٹ ہے، نہ یہ بندیال ایکسپریس والا سپریم کورٹ ہے، یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سپریم کورٹ ہے جو ایک محب وطن اور بانی پاکستان کے ساتھی کے بیٹے ہیں، اور یہ جو فیصلے دیں گے وہ فیصلے آئندہ آنے والی پاکستان کے انصاف کی تاریخ کو وہ داغ وہ دھبے جو کبھی نظریہ ضرورت کے نام پر لگائے گئے اور کبھی بلیک ڈکشنری کے نام پر لگائے گئے ان کو دھونے میں کامیاب ہوں گے۔ امید ہے کہ یہ فیصلہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے حالات کو بہتر بننے میں مدد دے گا۔